نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ایک انعام کے طور پر مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے راضی کر لے، اور اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس مہینے کے اندر عام ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت گویا کہ اپنے بندے کو تلاش کرتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے، میرے سامنے توبہ کرے اور اپنی حاجات، اپنی ضروریات، جس کی نیک حاجات ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ میرے سامنے رہ کے میں اس کی پوری کروں۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت اپنے بندے کی حاجات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمت، خاص کرم کا معاملہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کے جو آخری عشرہ ہے، اس کے اندر مساجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف بیٹھنا یہ سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہے، محبوب عمل ہے کہ آخر 10 دنوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا مسجد کے اندر۔ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف کے حوالے سے چند گزارشات آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اس مالک کائنات نے اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نفسی کے زمانہ میں، اس عجیب و غریب قسم کے ماحول کے اندر انسان جب رہتا ہے تو اللہ کی توفیق ہی ہے کہ اللہ پاک نے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، قرآن کریم پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 10 دن کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، میرا شکر گزار بن جاتا ہے، میں نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا ہے، ہمیں اللہ یہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج دیکھو، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، جس کے ساتھ ہمیں کوئی پیار محبت نہیں ہوتا، اس کو اپنے گھر میں آنے کے ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ رب العزت تو اللہ کی ذات ہے، اللہ بھی اس بندے کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا جو اللہ کی ذات کا نافرمان ہو، جس کو اللہ پاک پسند نہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی آپ دوست اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا آپ پر انعام اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اپنے گھر میں اللہ نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بٹھا تو دیا ہے، اب اس وقت کو قیمتی بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہم ضائع کر بیٹھیں۔ وقت قیمتی کیسے ہوگا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو انسان تقسیم کرے۔ میں نے صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا ہے، جیسے عام سحری کے معمولات میں اٹھتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں جب بیٹھے تو ہم تھوڑا پہلے اٹھیں، اللہ کی ذات کے سامنے ہم حاجات، اپنی مناجات، اپنی ضروریات ہم اللہ کی ذات کے سامنے رکھیں، ہم اللہ کی ذات سے مانگیں، نفل پڑھ کے اللہ کی ذات سے مانگے، قرآن پڑھ کے اللہ کی ذات سے مانگے، استغفار کر کے اللہ کی ذات سے مانگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں، پھر اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے، میں اس کو عطا کروں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کتنا وہ راضی کرتے ہیں، ہم اللہ کی ذات سے کتنا حاصل کرتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، موبائل کی نظر ہمارا وقت ہو جائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اور وقت کو ضائع کرنے کے جتنے بھی معمولات ہیں، سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک، جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے۔ ہم 100% کوشش کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر کم از کم جو ہے وہ ہم موبائل سے وہ دور رہیں، موبائل ہمارے پاس نہ ہو، یا مسجد میں بیٹھے ہمیں جو موبائل کی ضرورت ہی نہیں۔ اول پہلی بات تو یہ ہے جی، ہمیں موبائل کی
ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ہر آدمی کو پتہ ہے ہمارے گھر والوں کو کہ ہم بھائی مسجد بیٹھے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے موبائل رکھنے کی؟ اس لیے موبائل جب پاس ہوتا ہے نا جی، پھر انسان خواہ مخواہ اس کے اندر لگا رہتا ہے، وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہاں قرآن پاک ہے، اس کو دیکھ کر پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں مساجد کی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اور بہت ساری کتابیں مساجد کے اندر بھی، مساجد کے اندر اکثر پڑھی ہوتی ہیں علماء کرام کی، تو ان سے پوچھ کر ہم ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں، اور دینی کتاب کو ہاتھ لگے اس کو ہم بیٹھ کے پڑھیں۔ سب سے بہترین تو قرآن کریم ہے نا جی، ہم قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف کا اہتمام کریں کثرت کے ساتھ پڑھنے کا، اور توبہ استغفار اللہ کی ذات کے سامنے کریں، اور اپنا وقت ہم مسجد کے اندر گزاریں، مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اس ضمن بات کرتا ہے آپ کے سامنے کہ مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، مسجد کے جو یہ طہارت خانے ہیں بیت الخلاء وغیرہ یہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، یہ مسجد کی حدود میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اب یہ کہ وضو خانے پہ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہیں، نہیں، وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، ہم مسجد سے باہر ایسے ہی بیٹھیں گے گپ شپ لگانے کے لیے تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں جانا نہیں، وہ تو ایک حاجت ضرورت ہے نا، اس کے درجے میں جانا ہے، ایسے وضو کرنا ہے تو اس کے درجے میں وضو کیا فوراً مسجد کے اندر آ گئے، یہ نہیں بار بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، لوگوں سے دوست سے باتیں کر رہے ہیں، جو دوست مسجد میں نماز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہم باتیں کرنے کے لیے، نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کسی سے کو بات کرنی تو دین کے حوالے سے بات کریں، قرآن کے حوالے سے بات کریں، آخرت کے حوالے سے بات کریں، دین کی فکر کے بارے میں بات کریں، کسی کو جو ہے ہم دعوت دے دیں، تبلیغ کی دعوت دے دیں، نماز کی دعوت دے دیں، کلمہ پڑھنے کی دعوت دے دیں، اچھے کام کرنے کی دعوت دے دیں، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی دعوت دے دیں، تو وہ ہے کہ اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں، وقت ہم نے جو قیمتی بنے گا تو ہمارے وقت کو پھر اللہ اس پر انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور وقت ضائع نہ کریں، موبائل کے اندر دوسرے معاملات نہیں بلکہ قرآن پاک پڑھیں، جب بھی کسی کو بات ہو اپنے علماء کرام سے پوچھتے رہیں اور وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمارا وقت جو ہے یہ کیسے قیمتی بنے گا، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے کہ بھئی قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، استغفار کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے دعا مانگیں، اس بات کے اہتمام اور کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ پاک بہت سارے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کام جو آدمی کسی کی بیمار آدمی اس کی عیادت کے لیے جانا اس کے لیے نہیں جا سکتا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے اندر ہم شامل نہیں ہو سکتے، اعتکاف کرنے والے کو اللہ پاک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کی وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ آپ تمام دوستوں کو گزارش ہے وقت جو بہترین کیسے ہوگا، وہ وقت بہترین ایسے ہوگا اس کو قیمتی بنانا پڑے گا، اس وقت کو اس کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، پھر ہمارا وقت جو ہے وہ صحیح استعمال ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔